وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ سورہ مؤمنون کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں رب العالمین نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کو حلال اور طیب رزق کھانے کا حکم دیا ہے، پھر نیک اعمال کی ترغیب دلائی ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ حرام مال تو بہت دور کی بات ہے، شبہ والا مال بھی کبھی بھی اختیار نہیں کیا۔ پھر اس قدر سخت تنبیہ اہل ایمان کے لیے کہ جو انبیاء پر ایمان لاتے ہیں ان کو بھی اپنا وتیرہ وہی بنانا چاہیے جو انبیاء علیہم السلام کے لیے اللہ نے اصول بیان کیے۔ ہمارے معاشرے میں آج بہت ساری خرابیاں ایسی ہیں کہ جو معیشت کے اعتبار سے، بے روزگاری کے اعتبار سے، قحط سالی کے اعتبار سے، مہنگائی کے اعتبار سے بہت سارے خیالات آج موجود ہیں۔ بعض خیالات تو ایسے ہیں کہ جس کا ایمان انسان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبانوں کے ذریعے ان خیالات کا اظہار بھی کرے۔ اگر وہ شخص مومن ہے، اللہ پر یقین رکھنے والا ہے، اس کی شایان شان اس کے لیے زیب نہیں دیتا، وہ کلمات کہے جس میں اللہ کی ناشکری ہو، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو، اور انسان کے اندر اللہ کی ذات سے اعتماد اٹھ جانے کی علامت نظر آتی۔ رب العالمین رزاق ہے اور کائنات کی ہر چیز کو رزق دیتے ہیں۔ چند اسباب ایسے ہیں کہ جن کو مومن اختیار کرتا ہے تو رب العالمین اس کی معیشت میں کئی گنا زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، اپنی رحمت، اپنا فضل اور اپنی برکتوں سے نوازتا ہے۔ مومن انسان کو انہی اصولوں پر توجہ دینی چاہیے کہ جن کے بارے میں خود اللہ نے ضمانت دی ہے کہ اگر اہل ایمان مسلمان اس بات کو اختیار کریں تو میں ان کے لیے معیشت کی تنگی کے راستے ان کو ختم کر کے فراوانی کے راستے عطا کر دوں گا۔ آج کے اس جمعے میں ہم ان اسباب کی طرف توجہ دیں گے تاکہ ایک مومن کی شان، ایک مومن کی عظمت، ایک مومن کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اسی بات کی طرف ہم توجہ دلائیں گے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَبَرَكَاتٌ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر انسان اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی ذات سے ڈر جاتا ہے، ایمان یقین کا معنی ہے، اور تقوی کا معنی ہم یوں مختصر کر لیتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے، ناجائز قرار دی ہیں، حرام قرار دی ہیں، انسان اس کے قریب تک نہ جائے۔ یہ اللہ کا خوف اور اللہ کے ڈر کی علامت ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر بڑے سے بڑے
معصیت یا گناہ کرنے پہ اس کو نہ شرمندگی آتی ہے اور نہ ہی عار محسوس کرتا ہے۔ اللہ کا خوف ہی وہ نعمت ہے جو انسان کو انسان بنائے رکھتا ہے۔ قیامت کی پکڑ، اللہ کے حضور انسان کا جواب دینا، یہ وہ نعمت ہے جو انسان بڑا گناہ تو بہت دور کی بات ہے، معمولی غلطیوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ کے سوال پر اگر بندے کا، مومن کا جواب نہ بن سکے، اس سے بڑی شرمندگی اس سے کوئی نہیں ہوگی۔ یہ تقوی کا عام مفہوم جس کو ہم اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ ایک طرف دنیا کا حرص، لالچ، منافع ہے، اور ایک طرف اللہ کا امر ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ شریعت نے حلال چیزیں واضح کر دی، حرام بھی واضح کر دی۔ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ آیا حلال ہے یا حرام ہے۔ انسان کے اپنے کم علمی ہے، کم فہمی ہے، کم شعوری ہے، ورنہ شریعت نے کوئی چیز ایسی نہیں رکھی کہ جس کو صاف اور واضح طور پر بیان نہ کیا ہو۔ سنن ابن ماجہ کے مقدمے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی ترکتکم علی ملت بیضاء لیلها کنہارها سواء۔ میں تمہارے پاس ایک ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی سیاہ راتیں بھی اتنی روشن ہیں جتنا انسان کے لیے دن روشن ہے۔ ایک ایک چیز بالکل واضح کر دی گئی ہے۔ یہ انسانوں کی کم علمی، کم شعوری ہے کہ وہ اس بات کو نہیں جانتے آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ایسی چیز جو مشتبہ ہے، آپ نے فرمایا کہ ومن تقع الشبہات، جو شبہات والی چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ اپنا دین بھی بچاتا ہے، اپنی عزت بھی بچا لیتا ہے، اور اپنی آخرت بھی بچا لیتا ہے۔ اور جو یہ بات کہہ کر کسی چیز کو اختیار کرتا ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وقع الشبہات، جس نے شبہات کو اختیار کر لیا، اس کے بارے میں اس کو علم نہیں کہ آیا وہ حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، صرف یہ کہہ کر کہ اس میں حرج کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنا دین بھی برباد کیا، اپنی آخرت بھی برباد کر لی، اور اپنی عزت کو بھی برباد کر لی۔ تو گویا کہ تقویٰ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ان کو حلال سمجھا جائے، اور جس سے بچنے کا حکم دیا ہے اس سے بچا جائے۔ جب انسان یہ پہلو اختیار کر لیتا ہے، پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اپنے آپ کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھا لیتا ہے، اللہ کی خشیت بٹھا لیتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل کے لیے آسانی کے راستے بنا دیتا ہے۔ کتب حدیث میں ایسی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جو انتہائی مشکل حالات میں انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے آسانیاں پیدا فرمائی۔
صحیح بخاری میں اصحاب الغار کا واقعہ بڑا معروف ہے۔ 3 شخص سفر کے حالت میں غار میں چلے گئے، بارش سے بچنے کے لیے چٹان گر گئی، تینوں نے اپنی نیکیوں کو پیش کیا، ناممکن کو اللہ رب العالمین نے ممکن کر دیا۔ یہ انسان کی نیکی، انسان کا تقوی ہے، جو اللہ رب العالمین ہر مصیبت سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ رب العالمین نے دوسرے مقام پہ یوں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ۔ کتاب کے ماننے والے بھی ایمان لائیں، اللہ سے ڈر جائیں، تو اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور ان کی مصیبتوں کو بھی دور کرتا ہے۔ گویا کہ پہلا سبب انسان کا یہ ہے کہ ایمان لائے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے۔ دوسرا سبب جس کے ذریعے انسان کے لیے معیشت کے راستے کھل جاتے ہیں، بے روزگاری دور ہو جاتی ہے، تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ انسان کا اللہ کی ذات پر توکل اختیار کرنا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ کی ذات پر توکل اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ایسے مقام سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ سورہ فرقان میں رب العالمین کا ارشاد ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ انسان کو اللہ ہی کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے جس ذات کو کبھی موت نہیں آنے والی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو انکم تتوکلون کما توکل الطیر لترزقهم کما یرزقهم۔ اگر تمہارا اعتماد اللہ کی ذات پر اتنا سا بن جائے جتنا پرندوں کا، جانوروں کا اللہ کی ذات پر یقین ہوتا ہے، پرندوں کا، جانوروں کا کوئی کاروبار نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی اسباب نہیں، لیکن اس بات پر یقین ہے کہ اللہ کی ذات رزاق ہے اور ہمیں وہ روزی دے کے رہے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تغدو خماسا وتروح بطانا۔ پرندے صبح اپنے گھونسلے سے اٹھتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس گھر اور لوٹتے ہیں، پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ یہ پرندے کا اللہ کی ذات پر اعتماد ہے۔ اتنا سا یقین اگر اللہ کی ذات پر قائم ہو جائے تو انسان کبھی بھوکا نہیں مر سکتا۔ آج میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمیں ڈاکٹر یا حکیم کوئی چیز منع کر دے، زندگیاں گزر جاتی ہیں، انسان اس چیز کو اختیار نہیں کرتا کہ مجھے ڈاکٹر نے روکا ہے، فلاں حکیم صاحب نے منع کی ہے۔ اس ڈاکٹر پر یقین اور اعتماد انسان کا بیٹھ جاتا ہے، وہ میری خیر خواہی کرتا ہے، اس لیے اس چیز سے مجھے روکا ہے۔ اس ڈاکٹر پر یقین کرنے پر وہ اپنی بیماری کے بارے میں یقین کرتا ہے کہ مجھے شفا مل جائے گی، لیکن حیف یہ ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا، جس نے اسباب پیدا کیے، جس نے نعمتیں دی، اس اللہ کی ذات پر انسان کو اعتماد نہیں۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت مبارکہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ کی ذات ہر چیز کے رزاق ہے۔ میں اور آپ اپنے سامنے بے شمار مشاہدے دیکھتے ہیں،
دیوار توڑی جاتی ہے، راستے سارے بند ہیں، کوئی سوراخ نہیں ہے، لیکن اس میں سے کیڑے نکلتے ہیں، اس کی خوراک بھی موجود ہوتی ہے اور وہ زندہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ انسان کے لیے عبرت ہے۔ جو خالق بند دروازوں کے اندر کیڑے مکوڑے کو رزق دے سکتا ہے، وہ انسانوں کو رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ انسان اپنے ذات پر غور کرے۔ سورہ زمر 23ویں پارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہم نے انسان کو 3 اندھیروں میں پیدا کیا ہے، ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، وہاں اس کو رزق دینے والا کون ہے؟ وہاں کون کھلاتا پلاتا ہے؟ کون زندگی عطا کرتا ہے؟ یہ اللہ کے رزاق ہونے پر انسان کو یقین آ جائے، انسان کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اس حدیث کو پڑھ لیا ہے کہ انسان جب 4 ماہ کا ہوتا ہے تو والدہ کے پیٹ میں اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس نے کتنا کھانا ہے، کتنا نہیں کھانا۔ کہا جب سے اس حدیث کو میں نے پڑھا ہے تب سے میں نے اپنے رزق کے بارے میں فکر مندی کرنی چھوڑ دی، اس لیے کہ جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے یہ پورا ہو کے رہے گا۔ اور یہی لقمان رحم اللہ نے سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو یہ بات کہی تھی، اگر تمہارا رزق چٹانوں کی تہ میں بھی موجود ہے، جب تک اللہ تمہیں کھلا نہیں لیتا اس سے پہلے تمہیں موت نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کی ذات پر انسان کو یقین ہے۔ کتاب البر والصلہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، طویل حدیث ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رب العالمین قیامت کے دن اگر انسانوں کو سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک کے آخر انسان تک پیدا ہونے تک جن و انس سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان، ہر جن اپنی خواہش کے مطابق جو مانگ سکتا ہے وہ اللہ کی ذات سے مانگے۔ رب العالمین ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق دے گا، ہر جن کو اس کی خواہش کے مطابق دے دے گا، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنے انسان سوئی کو سمندر میں ڈبوتا ہے، سمندر میں سوئی کے ناک پر ایک ذرہ سا پانی آتا ہے، سمندر میں اس سے کمی تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہو سکتی۔ جو خالق کائنات اس قدر بڑا رزاق ہے، اس کے اتنے وسیع خزانے ہیں، آج اسی ذات کے بارے میں انسان مایوس ہے کہ اللہ ہمیں روزی نہیں دیتا۔ ہمارے معاشرے میں آج مہنگائی کا رونا رویا جاتا ہے، حکمرانوں کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ بعض سلف صالحین نے اس بات کو باعث جرم قرار دیے کہ جو خالق کائنات جنگلات میں خنزیر، شیر، گیدڑ ہر ایک کو روزی دے رہا ہے، کبھی کوئی جانور بھوکا نہیں مرا، تو کیا وہ انسانوں کو روزی نہیں دے گا؟ آج سائنسی معلومات ہر انسان کے پاس بے شمار ہے، کئی ٹن مچھلیوں کی خوراک ہے اور روزانہ اللہ رب العالمین کو خوراک دیتا ہے۔ یہ انسان کا اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر یہ انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان کی بے روزگاری ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کو یقین ہے جو اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ چوتھا سبب یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کرے، استغفار طلب کرے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے،
آپ نے فرمایا کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب۔ انسان اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، اللہ اس کی پریشانی کو بھی آسان کر دے گا، اس کی تنگیوں کے معاملات کھول دے گا، اور ایسے مقام سے رزق دے گا جہاں سے انسان کو تصور بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن کوئی مانگنے والا ہو، کسی کے دل میں یقین ہو کہ ان دعاؤں کی یہ برکتیں ہیں۔ سورہ نوح میں رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ استغفار کرنے پہ انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور انسان کو دنیاوی فائدے ملتے ہیں، مال میں بڑھوتری، نارینہ اولاد جیسی نعمت، انسان کے رزق کی کشادگی، انسان کے لیے پھلوں کا حصول آسان بنا دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کا کردار ہے، یہ ذریعہ اور سبب ہے کہ انسان اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرے، اللہ کے حضور گر جائے، معافی مانگ لے، تو رب العالمین کا وعدہ ہے یہ ساری نعمتیں میں عطا کروں گا۔ یہ وہ عظیم سبب ہے جس کو آج ہم بھول بٹ چکے ہیں۔ انسان گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، نہ اس کے کرنے میں شرمندگی ہے اور نہ انسان توبہ کی طرف آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب کمن لا ذنب لہ، جو اللہ کے حضور اپنے غلطیوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں، اللہ اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ جیسے کبھی اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کثرت سے اللہ کے حضور دعائیں کرنا۔ یہ اللہ جس کو توفیق دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت ابواب الرحمہ، اللہ جس کے نصیب میں دعا مانگنے کا اسباب پیدا کر دیتا ہے، اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، انسان کا دعا کا وہ عمل ہے جو مصیبتیں آ چکی ہیں، جو مصائب آ چکے ہیں، جو پریشانیاں آ چکی ہیں، ان کا علاج بھی انسان کی دعا ہے۔ جو آنے والے دنوں میں مصائب آنے ہیں ان سے بچنے کا ذریعہ بھی انسان کی دعا ہے۔ اور جب انسان اللہ کے حضور اپنے ہاتھ بلند کر کے مانگتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان اللہ یستحیی من العبد اذا رفع یدیہ یردہما صفرا، اللہ کو بڑی حیا محسوس ہوتی ہے جب کوئی بندہ اس کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے مانگے، ان کے ہاتھوں کو واپس کر دے، خالی لوٹا دے، یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ جامع ترمذی کے ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس کی ذات اس انسان پر ناراض ہوتا ہے۔ ہمارے یہ مصیبتیں، تکلیفیں، مہنگائیاں، یہ اللہ سے نہ مانگنے کی صورتیں، یہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب و ذرائع۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم یہ دی ہے کہ سوئی اور دھاگے کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگا جائے،
بڑے مسائل تو پھر بڑے ہیں، اس قدر اپنے رب کے ساتھ آپ نے اپنے امت کا تعلق جوڑ دیا ہے کہ ہر حال میں اپنے رب سے مانگا کرو۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان کثرت سے صدقہ و خیرات کرے، اللہ کا دیا ہوا اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے، اس کے بدلے میں انسان کو کئی گنا عطا کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ابن آدم سے یہ بات کہتا ہے، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے ابن آدم تم میری مخلوق پر خرچ کر، میں آسمان سے تیرے لیے رزق کے دروازے کھول دوں گا، اور اس کی بے شمار برکتیں دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو ایسے انسان کو بدترین موت سے بچا لیتا ہے، اور یہ خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے کہ مجھے موت آئے تو اچھی موت آئے۔ اچھی موت کی ضمانت یہ ہے کہ انسان صدقہ اختیار کرے۔ صحیح بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرا رزق کو سادہ کر دیا جائے، میری عمر میں برکتیں آ جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں پر صلہ رحمی کرتے ہوئے ان پر خرچ کرے۔ عام انسان کو صدقہ دینے کا ایک اجر ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا شریعت نے فرمایا کہ دوہرا اجر ہے۔ صحیح مسلم میں ایک بڑا عظیم واقعہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا ہے، ناگہاں بادلوں کا ٹکڑا آیا اور اس سے آواز آئی، اے بادلوں فلاں کی زمین پہ جا کے برسو۔ اس شخص کا نام لیا گیا۔ بڑا تعجب ہوا ہے کہ آج تک بادلوں میں سے کبھی آواز نہیں آئی، لیکن آج آواز بھی آئی اور نام بھی لیا گیا، فلاں کی زمین پہ برسو۔ اس انسان کے دل میں جستجو پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں یہ معاملہ کیا ہے۔ بادلوں کے پیچھے چلتا چلتا وہاں پہنچ گیا جہاں بارش ہوئی، ایک پہاڑ پہ بارش ہوئی، پانی نیچے اترا اور پانی نالی میں جا رہا ہے، اور اس پانی کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے ایک کسان کو دیکھ لیا، وہ پانی لگا رہا ہے۔ پوچھا کہ مسلو کا یا اخی، اے بھائی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرے نام سے تمہیں کیا فائدہ ملے گا، کوئی چیز ہے تو وہ آپ پوچھیں۔ کہا کہ نہیں، ایک راز ہے، اس راز کے علم کے لیے میں آیا ہوں۔ کہا راز کیا ہے؟ فلاں وادی میں میں موجود تھا، بادل گزرا اور ان بادلوں کو حکم دیا گیا کہ فلاں کی زمین پہ برسو، اور وہ تمہارا نام لیا گیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہارا کردار کیا ہے، کیا وجہ ہے؟ آس پاس کے سارے علاقے بنجر ہیں، صرف تمہاری زمین پر برسنے کا حکم کیوں دیا؟ اس نے کہا کہ یہ میرا اور میرے رب کا راز ہے، اگر تم رہنے دو تو اچھی بات۔ کہا کہ اس راز کے لیے تمہیں آیا ہوں۔ کہا جتنی میری فصل اترتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ گھر لے جاتا ہوں، ایک حصہ اسی زمین پر دوبارہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ کہا کہ ہاں اب راز معلوم ہو گئی ہے کہ دنیا میں تیری اس فراوانی کا اور بارش کا جو سبب ہے وہ تیرے انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے۔ یہ رب العالمین نے جن کو دینے کے قابل کیا ہے
وہ انسان اس سے بخل اختیار نہ کرے، ورنہ اس کے دو بدترین انجام قرآن مجید نے بیان کیے۔ پہلا انجام یہ بیان کیا، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي يَهَانَنِ۔ انسان کو مال کی فراوانی دی، لیکن اس نے بخل کیا، اس کا حق ادا نہ کیا، صدقہ و خیرات نہ کیا، اللہ رب العالمین نے برکتیں اٹھا لی، مائل آہستہ آہستہ مال کم ہوتا گیا حتیٰ کہ انسان فقیر و کنگال ہو گیا۔ پھر انسان نے شکوے اختیار کی جو آج ہم کرتے ہیں، اللہ کی شان کے بارے میں مناسبہ کلمات کہتے ہیں کہ اللہ کو آزمائش کے لیے صرف میں ہی ملا ہوں، میرا ہی امتحان لینا ہے، میرا ہی رزق کم کرنا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، فَيَقُولُ رَبِّي يَهَانَنِ، اس انسان نے کہا اللہ نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیے۔ رب العالمین نے اگلی آیت میں جواب دیا، کلا، ہرگز نہیں، ہم نے ذلیل نہیں کیا، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، ہم نے نعمت سے نوازا، نہ کسی یتیم کا خیال کیا اور نہ کسی حاجت مند کا خیال کیا۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ کو روک لینے کا بدترین انجام قرآن مجید نے ذکر کیا۔ ایک اور مقام سورہ مدثر میں یوں بیان فرمایا، پڑوس میں رہنے والے، ایک دوسرے کو جاننے والے جب جنت اور جہنم میں جائیں گے تو جنت والے یہ بات کہیں گے، ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے، ہم سے اچھے کھاتے پیتے، اچھی رہائش تھی، عزت اچھی تھی، آج کیا وجہ ہے تم جہنم میں کیوں گئے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جو جواب دیے وہ جواب قرآن مجید نے نقل کر کے ہمیں سمجھا دیے۔ پہلا جواب دیا، قالوا لم نک من المصلین، پہلی بات یہ ہے تو اپنے رب کے بے وفا ہم نکلے، اللہ نے نعمتیں دی، والدین دیے، عزت دی، دولت دی، اولاد دی، ساری نعمتوں سے نوازا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے گن نہ سکتے تھے، لیکن ہماری بے وفائی ہے کہ اس خالق کی کبھی بھی ہم نے عبادت نہیں کی۔ یہ پہلا بدترین انجام ہے۔ دوسرا انجام کیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، دنیا میں عیاشی کی، ساری دولتیں نعمتیں موجود تھی، مسکینی کو دیکھ کے ہم مسکرا دیتے، مذاق کرتے، آج اس کا بدترین انجام یہ ہے کہ وہ جنت میں چلے گئے اور ہمیں جہنم میں پھینک دیے گئے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کا بدترین انجام ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رب کی عبادت کرے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ حدیث قدسی، رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم تفرغ عبادتی، اے میرے بندے اپنے قیمتی اوقات میں سے میرے لیے وقت نکال لے، میری عبادت کر لے، املاؤ کا صدر کا آتاؤ کا غینن، اگر تم میری عبادت کرے گا تجھے مالدار بنا دیا جائے گا، تجھے غنی کر دیا جائے گا، تھوڑا کام کرے گا بے شمار پرافٹ مل جائے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں ہے، تیری سوچ یہ ہے کہ میرے کام میں مجھے روزی ملے گی، پھر آپ نے فرمایا کہ رب العالمین فرماتا ہے املأ یدیک شغلا واسد فقرک، تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دیں گے، دن رات گدھے کی طرح کام کرتا چلا جائے گا، لیکن گھر کے شام کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ یہ ہماری عبادت سے دور رہنے کا یہ سبب ہے۔ میں اور آپ آج کون سی کمال میں ہیں
ہمارے ہاتھوں کی کوئی کمائی ہے، یہ برکتیں ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان تو اللہ کی میراث ہے، یہ ملکیت تو اللہ کی ہے۔ کسی کو دیتا ہے بطور امتحان کے لیے، کسی کو دیتا ہے بطور آزمائش کے لیے کہ انسان میری نعمتوں سے کیا فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر معیشت کو ہم آسان کرنا چاہتے ہیں، فراوانی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر عبادت کے ساتھ ساتھ دو عبادتیں ایسی ہیں جس کی ضمانت دی گئی ہے، اور وہ حج اور عمرے کی باتیں۔ سنن نسائی کے حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تابعوا الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان من الفقر۔ اے لوگوں، اللہ نے استطاعت دی ہے، حج کے لیے جاؤ، حج سے واپس آؤ، عمرے کے لیے جاؤ، عمرے سے واپس آتے ہو حج کی تیاری کرو۔ جہاں یہ عبادت ہے، جہاں گناہوں کی بخشش ہے، وہاں اس کے ذریعے اللہ تمہاری فقیری کو ختم کر دے گا، تمہیں مالدار بنا دے گا۔ آج کتنے لوگوں کے پاس لاکھوں روپے، لیکن حج کی توفیق نہیں، عمرے کی توفیق نہیں۔ اس سے بڑی اللہ کی ناراضگی کیا ہے کہ اللہ نے سب کچھ دے کر بھی اپنے بندے کو توفیق نہیں دی۔ اس پر بندے کو سوچنا چاہیے۔ یہ وہ ذرائع ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جس سے معیشت آسان بن جاتی ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہر اس کام کو کرتے ہیں جو شریعت نے کرنے کا حکم دیا، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جس سے بچنے کا حکم دیا وہ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اِنَّا كُنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ سیر نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ملتا، سکون نہیں ملتا۔ کھانا تو کھا لیا ہے لیکن جو کھانے کی لذت ہے، جو مٹھاس ہے، جو اس کی برکتیں ہیں، ہمیں وہ میسر نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ کہا کہ جی ہاں، جس طرح آج ہمارے ہاں بیٹے کے برتن الگ ہیں، بیٹی کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، باپ کا الگ ہے۔ یہی تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جس کو آج فخر محسوس کر رہے ہیں، جدید تہذیب سمجھ رہے ہیں، عقل مندی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اور یہی سبب ہمارے فقر کی، ہماری معیشت کی تنگی کی، ہماری تذلیل کے سبب یہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتمعوا علی الطعام، جب بھی کھانا کھاؤ مل کے کھاؤ، اور اللہ رب العالمین کھانے مل کے کھانے پر تمہارے اندر برکتیں دے گا۔ 2 آدمی کا کھانا 3 کو زائد ہو جائے گا، 3 کا کھانا 4 کو کفایت کر جائے گا۔ یہ وہ آج اسباب ہیں جن اسباب پر آج ہم توجہ نہیں دیتے، اور کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے، شدت بہت ہو گئی ہے، اسباب نظر نہیں آتے۔ ہم اپنے کردار کو دیکھیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ نہ تو اللہ کی ذات پر یقین رہا ہے، نہ اعتماد رہا ہے، نہ تو ہمارے کردار میں استغفار کی صورتیں ہیں، نہ ہی اپنے رب سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ سارے اسباب انسان کی مہنگائی کے، شریعت مطہرہ نے بے شمار اسباب بیان کیے کہ جس پر ضمانت دی گئی ہے، اگر یہ کام کر لو گے تو اللہ تمہاری معیشت کو کھول دے گا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا، تمہارے لیے کشادگیاں آ جائیں گی۔ لیکن یہ کام جو کرنے والے وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے والے وہ کرتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر ایسے حکمران ڈال دیے
جو مہنگائی پر مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، کوئی چیز ہاتھ نہیں لگا دیتے۔ کسی اہل علم نے یہ بات کہی تھی، یہ بات کیا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو کہ اللہ فقیر ہو گیا، اللہ کے خزانے ختم ہو گئے؟ وہ جانوروں کو کھلاتا ہے، پرندوں کو پلاتا ہے، مچھلیوں کو کھلاتا ہے، خنزیر اور کتے کو کھلاتا ہے، اور تم اس کے بارے میں شکوہ کرتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں کھلا سکتا؟ جس انسان کو خود اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح پھونکی گئی، اپنا نائب بنایا گیا، اس کی تعظیم کی خاطر ملائکہ کو سجدے کیے گئے، ساری مخلوقات اللہ کی شاکر ہے، اور انسان ہے جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔